بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل۔ عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل خیریت سے ہیں، ان کی بالکل صحت ٹھیک ہے، انہیں کسی طرح سے بھی کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، اور یہ جو خبریں ان کی بیماری کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں یہ در حقیقت ایک پروپیگنڈا ہے۔ ان کی فیملی کے علاوہ کوئی بھی مستقبل میں ان کی صحت کے حوالے سے خبر جاری نہیں کرے گا۔ جو اوتھینٹک خبر ہوگی وہ صرف ان کی فیملی جو ہے وہ جاری کرے گی، کیونکہ اس سے پہلے پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ دوائی ان کو خان صاحب کو لکھ کے دے دی گئی ہے اور ان کے کانوں میں انفیکشن ہے، لیکن آج علیمہ بی بی صاحبہ نے اور دوسرے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے اس بات کی قطعی طور پہ تردید کی اور کہا ہے کہ کسی طرح سے بھی عمران خان صاحب بیمار نہیں ہیں، خوش ہیں، حشاش بشاش ہیں، پوری عبادت کر رہے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ بالکل جس طرح سے وہ ایک قیدی کی ہوتی ہے ویسے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جو بیرسٹر سیف کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی عبادت میں خلل ڈالا جاتا ہے، انہیں شاید افطاری یا سحری ٹھیک نہیں دی جاتی، اس کی بھی تردید کی ہے سلمان اکرم راجہ نے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سختی جس کا شکار ہے عمران خان صاحب وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ کہنا کہ عبادت میں خلل ڈالا جا رہا ہے، ان کو سحری افطاری ٹھیک نہیں دی جا رہی، یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح بات، یہ درست بات نہیں ہے۔ ایک اور جو اہم فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا، انہوں نے یہ ہدایت کی ہے فوری طور پر کہ جو نیاز ارباب سٹیڈیم تھا جس کا نام تبدیل کر کے عمران خان سٹیڈیم رکھ دیا گیا تھا، اس پر انہوں نے بہت شدید خفگی کا اظہار کیا اور انہوں نے آرڈر کیا کہ یہ جو نام پہلے تھا وہی نام ریسٹور کیا جائے، مجھے اپنے نام سے کوئی سٹیڈیم نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ چودھری ظہیر عباس کو عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کا وکیل جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا۔ باقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے اب ان کی جو تاریخیں ہیں، جو اپیلیں ہیں، ان کی سماعت غالباً تاخیر سے ہوگی، دیر سے ہوگی، اور اگر قانونی طور پر اس کا فیصلہ ہو اور اس کی سماعت ہو تو ایک ہفتے کے اندر ہائی کورٹ جو ہے مجھے ان تمام چارجز میں بری کر دے گی جن میں سزا سنائی گئی ہے۔ اور حسن ایوب صاحب کے حوالے سے خاص طور پر جو ARY کے رپورٹر ہیں، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے نام لے کے یہ کہا کہ یہ جو حسن ایوب صاحب جو ہیں یہ جو خبر ان کو ملتی ہے وہ اسی طرح بیان کر دیتے ہیں، اور غالباً ان کی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ حسن ایوب صاحب نے کی تھی، تو آج انہوں نے کہا کہ اب وہ فیملی جو ہے صرف وہی سب کچھ بیان کرے گی۔ دوسری جانب جو KPK کے اندر جو ریجنل جو ساری تنظیمیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کو ڈیزالو کر دیا ہے جنید اکبر صاحب نے، جو KPK کے نئے صدر ہیں PTI کے، اور اب جو وہ لوگ جو نظریاتی طور پر ہیں، مڈل کلاس ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو آگے رہے ہیں، ان کو وہاں پر عہدے دیے جائیں گے اور انہی کو ہی آگے لایا جائے گا۔ یہ بھی آج یہ بتایا جا رہا ہے PTI کے ذرائع کے حوالے سے، اور عید کے بعد ایک بھرپور کیمپین وہ بھی چلے گی اور اس کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن بیسیکلی جو اس وقت باہر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ دوبارہ 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو لوگ جن کا تعلق PTI سے تھا، جن کے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے، جن کو سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی جائے گی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے، کیونکہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ اس میں بہت سارے فلاز ہیں، بہت سارے لیکیوناز ہیں، اور بہت سارے جو قانون دان ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سسٹین نہیں کر سکے گی۔ اگر عدلیہ میں اس کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کی اگر سماعت شروع کی جائے تو حکومت اس ترمیم کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، تو اس لیے
اب 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہو رہی ہے تاکہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی تمام جو درخواستیں ہیں وہ پھر خود بخود انفرکچوس ہو جائیں گی، اور 27ویں آئینی ترمیم میں ان تمام جو کمیاں ہیں یا جو غلطیاں کی گئی ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ بھی پرسن اسپیسیفک ہے، پرپز اسپیسیفک ہے، اور اس کا فائدہ بھی حکمران جماعت کو اس کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے، اور عدلیہ پر جو کمپرومائز ہے اس پر وہ کرنا ہے۔ امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ وہاں سے یہ پتہ چلا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک طرح سے ان تمام قوتوں کو، ان تمام لوگوں کو، ان تمام انڈیویجولز کو، ان تنظیموں کو جنہوں نے یوکرین کی جنگ میں رول پلے کیا تھا، ان کو ان کے خلاف پوری ایک کارروائی اور ایکشن کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس میں پاکستان کا نام بھی آ رہا ہے۔ پاکستان کا نام اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان نے بھی اسلحہ دیا، اور جو ایلان مسک نے ایک ٹویٹ کو ری پوسٹ کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پیسے دیے، یہ جو دیے گئے اسلحہ جو دیا گیا یوکرین کو، یہ ایکچولی ایک منی لانڈرنگ سکیم تھی، یہ ایکچولی منی لانڈرنگ تھی۔ تو پاکستان نے بھی تقریباً $1 بلین کا تھوڑا کم 1 بلین سے اس کا اسلحہ بیچا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سنگین صورتحال ہے جس میں پاکستان بھی امپلیکیٹ ہو سکتا ہے۔ IMF کا ڈیلیگیشن اسلام آباد میں موجود ہے۔ کل وہ فائنانس منسٹری گئے تھے اور ایک ہیلو ہائی کر کے وہ واپس آ گئے ہیں، اور ویری انٹرسٹنگلی جو مذاکرات ہیں IMF اور پاکستان کے درمیان، یہ جو ٹیکنیکل مشن جو 14 مارچ تک پاکستان میں رہے گا، یہ سرینا ہوٹل میں ہوں گے، اور جو فائنانس منسٹری ہے اس میں ان مذاکرات کو نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو یہ فیئر ہے کہ اگر فائنانس منسٹری میں مذاکرات ہوئے تو وہاں پر یہ لوگ جائیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو وہ باتیں سن لی جائیں گی، اور جو IMF کی طرف سے ڈو مور کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی طرف سے جو لمبا لیٹنے کی پریکٹس ہو رہی ہے، وہ اگر کہیں سے باہر نکل آئی خبر اور میڈیا میں کسی کو مل گئی تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ، پاکستان کا جو مقصد ہے IMF کے ساتھ، اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو ویری انٹرسٹنگلی سرینا ہوٹل میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بات باہر نکلے، تو اس لیے وہ اپنی منسٹری پر انہیں اعتماد نہیں ہے، فائنانس منسٹری میں، FBR میں یہ مذاکرات نہیں ہو رہا ہے۔ سو ویری انٹرسٹنگ یہ سینیریو ہے۔ ایک اور جو خبر زینت بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا کی، وہ ARY کی طرف سے جو محمد مالک صاحب نے معافی مانگی ہے، اور جو کاشف عباسی صاحب کا جو معاملہ تھا اس پر جو معافی مانگی گئی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ دباؤ ہے چینلز پر، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس دباؤ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک نظام کے اوپر گرفت ہے، نظام کے اوپر جو سختی ہے، جو نظام کے اوپر پابندی ہے، ARY نے بڑی خوبصورتی سے اس پابندی کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے۔ لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے، باہر بیٹھے ہوئے لوگ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جو مافیاں ہیں، بظاہر تو یہ مافیاں ہیں، کسی کی ایگو کو سیٹسفائی کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نظام کی گندگی ہے اس کو بھی ایکسپوز کر رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے